ہمارا بچہ یا بچی بڑا ہو رہا ہے اور ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، اور جو کہتے ہیں نا کہ بچے ہمیشہ اپنے والدین کے لیے بچے ہی رہتے ہیں، اس چیز کو ہم بالکل سراسر ایز اٹ از میننگ فلی لے لیتے ہیں اور یہ نہیں اندازہ لگا پاتے کہ ہمارے بچے کے اندر کوئی جسمانی اور نفسیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور وہ بڑا ہو رہا ہے۔ ہمیں اس کی جو نئی چینجز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی جو نئی ضروریات ہیں، اور ایز اے نیو انڈیویجول وہ معاشرے کے اندر جب انٹریکٹ کر رہا ہے تو اس کی ضروریات بھی بدل گئی ہیں اور اس کی ایکسپیکٹیشنز فرام اس بھی بدل رہی ہیں۔ ہم بطور والدین ان چیزوں کو اکثر ریئلائز نہیں کر پاتے ہیں، اسپیشلی ہمارے وہ بچے جو میڈیکل کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور پروفیشنل ایجوکیشنز میں چلے جاتے ہیں، اور والدین ان کی شادیاں جان بوجھ کر ڈیلے کرتے ہیں یا جان بوجھ کر ان کے ریلیشن شپس کو ان سے بات نہیں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت ہی نرڈ ہے اور وہ ہر وقت پڑھتا رہتا ہے اور بس اس کی تو دلچسپی پڑھائی میں ہے، اس کو نہیں ابھی اس کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے، وہ تو بھی پڑھ رہا ہے، اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔ اور ہم یہ نہیں جان پاتے کہ انسانی سرشت میں انسٹنکچولی اس کے اندر چینجز آنے والی ہیں، اس میں بہت سی جسمانی، روحانی اور نفسیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور اس کی ضروریات زندگی بدل رہی ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتے تو یہ پہلا لائن ڈرا ہوتی ہے ہمارے اور ہمارے بچے کے بیچ میں، کمیونیکیشن بیریئر کی ایک لائن اسٹرکٹلی سیٹ ہو جاتی ہے، اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے والدین تو مجھے 3 سال کا دودھ پیتا بچہ سمجھتے ہیں اور وہ میری ضروریات کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتے۔ ایسے میں وہ نئے نئے گروز باہر ڈھونڈتے ہیں، وہ سائیکالوجسٹ کو اپروچ کر رہے ہیں باہر، جی ہاں، اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے کسی سائیکالوجسٹ کو اپروچ کر رہے ہیں۔ عجیب چیز یہ ہوتی ہے کہ سم ٹائم وہ بیڈ کمپنیز میں اور بیڈ انفلوئنسز میں بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ جو نئی چیزیں آج کل ہومو سیکچویلٹی کے حوالے سے کتنی زیادہ باتیں آ رہی ہیں، ہاسٹلز کتنے انسیکیور ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم ڈرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اپنے بچے کو باہر کیسے بھیجیں۔ یونیورسٹی، اسکولز اور کالجز میں ایون ایسے جگہیں جہاں پر کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، وہاں پر بھی ایسے کپلز دیکھنے میں بہت نظر آتے ہیں ہمیں، اور یہ ساری چیزیں ڈیپ انسائڈ کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جب ہم نے فطرت کو چھوڑ دیا ہے، فطرت کے رجحانات کو چھوڑ دیا ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں جو غیر فطری ہیں یہ زیادہ سرایت کرتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو چیزوں کو کھل کھیلنے کا زیادہ موقع مل رہا ہے۔ جب ہم بچے کو وہ ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کر رہے یا انفارمیشن نہیں پرووائڈ کر پا رہے جو ریئل اور رائٹ انفارمیشن ہے، تو وہ بیڈ انفارمیشن اور بیڈ انفلوئنس کہیں باہر سے کیپچر کر رہا ہے۔ جب ہمارا بچہ یا بچی ایک سرٹن ایج کو پہنچ رہا ہے تو پیوبرٹی سے ریلیٹڈ، فزیکل چینجز سے ریلیٹڈ مسائل، ماں یا باپ کا کام ہے کہ اپنے بچے کو خود اچھے طریقے سے احسن الفاظ میں بتانا، احادیث اور قرآن کی روشنی میں اس کی معلومات فراہم کرنا اور سائنسی معلومات فراہم کرنا، سائنٹیفیکلی اس کو بتانا کہ یہ چیزیں سائنس کی رو سے ایسی ہیں، تاکہ وہ بہتر اپنے آپ کو اپنی زندگی میں فردر کیری کر سکے اور اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے۔ اسی طرح سے وہ چیزیں جو بیڈ انفلوئنسز ہیں، چاہے وہ ہوموسیکچویلٹی سے ریلیٹڈ ہیں، ویب سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو قوم لوط کا قصہ سنایا جائے، ان کو سائنٹیفیکلی یہ بتایا جائے کہ کس طرح ایڈز اور اس طرح کی بیماریاں ان بری چیزوں سے جنم لیتی ہیں، کیسے ہماری دین اور آخرت اور ہماری دنیا، ہماری جسمانی ساخت، یہ ساری چیزیں کیسے ڈیمیج ہو رہی ہیں ان چیزوں سے۔ جب تک آج کا بچہ نا لاجک مانگتا ہے، جب ہم اس کو لاجک اور ویلیڈیشن نہیں دیتے ہیں، ایکچوئل لاجک نہیں اور ریزننگ نہیں دیتے ہیں، ریزننگ اور لاجک بہت ضروری چیز ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آج کے دور میں بچہ ان چیزوں کو زیادہ اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور جب آپ اس کو اس زبان سے سمجھاتے ہیں جو کہ ایک طرح سے اس کو سمجھ آنے والی زبان ہے نا، وہ آپ کے ساتھ ریلیٹ کر پاتا ہے، تب وہ ویلیوز انٹرنلائز ہوں گی۔ انٹرنلائزڈ ویلیوز کون سی ہوتی ہیں کہ جن کو ہم دل میں ایسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں بھی جج کر رہا، ہمیں کوئی نہیں بھی دیکھ رہا، تو بھی ہم ان روایات کو، ان ویلیوز کو اور ان ٹیچنگز کو نہیں چھوڑتے ہیں، کیونکہ ہم بہت ڈیپلی ان چیزوں کو ایسے انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ اس میں رائٹ اور رانگ، پروز اور کونس کیا ہیں، فائدے اور نقصان کیا ہیں۔ تو جب اس کے بغیر ہم صرف حکم نہ صادر کر رہے ہیں نا، یہ ایسے مت بیٹھو، ہم بچے کو کہہ رہے ہیں ایسے کپڑے مت پہنو، یہاں مت جاؤ، تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مجھے کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ جب اس کو ویلیوز انٹرنلائز ہوتی ہیں لاجک اور ریزننگ سے، جب آپ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو تب اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ڈرا ہوگی اور سمجھ آئے گی، وہ کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑ پائے گا۔ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کا کوئی ایشو چل رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے انٹریکٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے کلپ میں۔ اللہ حافظ۔